سکینہ ہے 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 سکینہ پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو چاہتا ہے. السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد بعلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. عزاداران مظلوم کربلا اور ماتمداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو سلامت رکھے اور دنیا میں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. سب سے پہلے تو ہمارے لیسٹر کمیٹی جو ہے وہ تہ دل تھی جو ہے وہ آپ مومنین کا عوالدار کا تہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ دور دراز سے تشریف لائیں، اور بالخصوص کہ جو مہمان ہیں جو خاص طور پہ اہل ریونیون کی طرف سے، مڈغاسکر کی طرف سے ہمارے چند بھائی آئے ہوئے ہیں پیرس سے. خاص طور پہ آج اس مخصوص ماتمداری کوئی کچھ کلپس اور فوٹیج ریکارڈ کرنے کے لیے جو ہمارے دانیال بھائی اور صادق بھائی جو ہے ہمارے یہاں پہ تشریف فرما ہے اور خاص پیغام لے کے آئے ہیں. اور آج کی بات ہے کہ امین بھائی جو ہے، امین بھائی الحاج غلام علی ناصر، انہوں نے آپ سب کو بہت ہی امپورٹنٹ میسیج یہ وہاں سے دیا ہے کہ آپ جو یہ ماتمداری کا پیغام پہنچا رہے ہو دنیا والوں کو، یہ بہترین سلسلہ ہے، اس کو جاری رکھیے گا. اور انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ ماتم کی گونج جو ہے ظہور مولا کو قریب کر دیتی ہے. تو خاص طور پہ آپ تمام لیسٹر جماعت کی طرف سے لیسٹر تمام مومنین کو بھی تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. اور اسی حق میں جو ہے کھوجا ریڈیو اور کھوجا ٹی وی آج کل ابھی لانچ ہوا ہے الحمدللہ. یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جو اپنی گجراتی زبان میں ہر ایک کے گھر پہ موجود ہے، جس سے بھی پیغامات اور نشر اور امام کی احادیث اور نصیحتوں کا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے خاص التماس ہے کہ دعا کریں یہ تبلیغی حسینی پیغام ہمیشہ جاری رہے. ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی منزل من السماء غیر مشکوک لا ریب بے عیب کتاب قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو تلاوت، جس میں خالق ارض و سماء ایک وعدہ فرما رہا ہے، اور خود اس سے وعدہ ہی اللہ نے استعمال بھی کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. اللہ کہتا ہے وعدہ میرا ہے مگر ہے ایمان والوں سے، ایمان لانے والوں سے نہیں. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے، اور وعدہ ہے اہل ایمان سے، ایمان والوں سے. منکم وعملوا الصالحات، اور وہ صرف ایمان والے ہی نہیں ہیں، ان کے جو عمل ہیں وہ صالحات ہیں، ان کے پورے نامہ اعمال میں بدی ہے ہی نہیں، ان کے عملوں میں
برائی نہیں ہے، اچھائی اچھائی ہے، صالحات ہیں ان کے عمل. یہ اللہ جن کے عملوں کو صالحات کہہ کے گارنٹی دے رہا ہے تو یہ غیر معصوم کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. توجہ فرما. ایمان والوں سے وعدہ ہے، معصوموں سے وعدہ ہے، یعنی جن کے عملوں میں بدی نہیں ہے، صالح عمل ہیں، ان سے وعدہ ہے. وعدہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ یستخلفن فی الارض، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا. اور بناؤں گا کیسے؟ توجہات میری طرف رہیں، علماء کرام کی تشریف فارغ. بناؤں گا کیسا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جو میں خلیفے بناؤں گا میرے بنائے ہوئے بالکل ایسے ہوں گے جیسے میں نے پہلے بنا. توجہ فرمائیے آپ سے. موضوع سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کہا ہے خلیفے میں بناؤں گا. اچھا، تو اگر اس کا وعدہ ہے تو جب وہ اپنی مخلوق کو کہتا ہے کہ وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدہ شکن نہیں ہونا چاہیے، عہد کو توڑنا نہیں چاہیے، میثاق کو پورا کرنا چاہیے، تو جب وہ امت پہ اور مخلوق پہ وعدہ پورا کرنے کا جگہ جگہ زور دے رہا ہے تو وہ اپنا کیا وعدہ نہ بھول سکتا ہے، نہ اپنے وعدے کو توڑ سکتا ہے. توجہ ہے یار، چونکہ اللہ ہے وہ بھول سکتا نہیں، توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ وہ عادل اللہ ہے، کمزور نہیں، جو کہے وہ کر سکتا ہے. مجبوری میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کہا تھا کر نہیں سکا. تو مہربانی ہے تو سمجھانا چاہتے ہو، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو. کمزور کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے جب وعدہ کیا تھا تو طاقت تھی. سمجھا تو جب وعدہ کیا تھا تو اس وقت میں پاور میں تھا، میری طاقت تھی، میری حکومت تھی، میری قدرت تھی، میرا سب کچھ تھا. جس وقت کا وعدہ کیا تھا اب میری قدرت نہیں رہی، میری طاقت نہیں رہی، میری حکومت نہیں رہی. تو ایسا کمزور اللہ تو ہے نہیں، وہ تو احکم الحاکمین ہے اور طاقتور اتنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو پتہ چلا کہ اگر اس کا وعدہ ہے کہ میں خلیفے بناؤں گا اور بناؤں گا بھی ایسے جیسے پہلے بنائے، تو اب اکبر شاہ کی امت مسلمہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے وعدے کے بنائے ہوئے تم دکھلا دو مان ہم نے اس عنوان پہ گفتگو کی ضرورت اس لیے مجھے ہے کہ میں مسلسل مختلف ٹی وی چینلوں پر یہ سن رہا ہوں اور الحمدللہ دعویٰ آپ کا ہے، دوسرے چینلوں پہ بیان ہو رہا ہے. کہتے جی شیعہ کہتے خلیفے اللہ بناتا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یار ایسی دلیل دے جاؤں گا کہ آپ دعاؤں میں کبھی نہیں بھولو گے مجھے اگر آپ بیدار ہیں تو. چونکہ مجلس میں دو قسم کے افراد ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو مجلس سننے آتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو مجلس دیکھنے آتے ہیں. اکبر صاحب کی جو مرضی کہتا ہے، پوری مجلس میں فکس بیٹھیں گے کہ سر بھی نہ ہلنے پائے. مختلف چینلوں پر آپ کا دعویٰ دہرایا جا رہا کہ شیعہ کہتے ہیں خلیفے بنانا اللہ کا کام ہے، اور خود ہی کہتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں خلیفے بنانا امت کا. اپنا دعویٰ بھی بتاتے ہیں کہ یہ خلافت خلیفے بنانا امت کا کام ہے. تو بھی فرنٹ سیٹ پہ خاموش عزیزو سمجھا دیا آپ سے. اچھا میں آپ سے عرض کروں، آپ کس چیز لیسٹر سے شروع کریں، امام کعبہ تک پہنچے، حال ملا مولوی سے پوچھتے ہیں. اگر کسی کو آپ زمین پہ گرا دیں تو اتنی طاقت نہیں ہوگی جتنا ہاتھ لگا دیتے. اللہ کے رسول نے فطرت کو حسین کے جھولے سے مس کر کے بتایا کہ دنیا کو بتا دوں یہ وہ در ہے جہاں معصوم بھی مانگنے آتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ کربلا میں خلیفۃ اللہ کی بیٹیوں نے
ولا تمنا ولا تبنا شیو ماتم سے نہ رکھ لو ماتم سے نہ رکنا وہ کہتا ہے سنی عالم دین بہت بڑی کتاب میں 3 کام کیے کیا کیا صحرا چیخے مار مار کر روئی علماء تشریف فرمائے دوسرا کام والا تھمنا بیویوں نے اپنے منہ پیٹھے اور زینب تو منہ پیٹ سے چلی گئی اور نوحہ پڑھنے والا تیسرا کام والا تھمنا ندبہ کیا نوحہ پڑھا ایسا نوحہ ایسا ماتم کہ دوست اور دشمن رونے لگے عمر ابن سعد نے کہا شمر جلدی کھا ان بیویوں کا ماتم روک ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں تو دیکھ نہیں آ زینب بتا رہی ہے میں محمد کی بیٹی ہوں تو دیکھ نہیں رہا یہ 4 سال کی بچی رو رو کے کہتی لوگ ہم اہل بیت نبوت ہیں ٹوک ماتم جو سادات بیٹھے ان سے معافی مانتا ہوں جو آزادار بیٹھے ہو ہاتھ پہ حوالہ کرنا ماتم بیویوں کی حسرت ہے کہتا ماتم روک جب یہ روکنے آیا اس نے کسی بیوی کو تازیہ نہ مارا سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا جب ماتم پھر بھی نہیں رکا آگیا بیوی نے کہا ظالم جتنے تازیہ میں مارنے ہیں مار میرا ماتم نہ روک میرے سارے مارے گئے میرا رہا جو کوئی نہیں اب جب پھر بھی نہیں رکا یہ کمینہ کہتا ہے ان کا جلدی ماتم روک شیعو سیدو سنو گے اب یہ کھجور کی رسیے لے آیا اور بیویوں کے ہاتھ باندھے گے پس سے گردن ہاتھ باندھے امیر ابن مسلم کہتا ہے ایک چھوٹی بچی ہے اس کے ہاتھوں میں رسی ہے کان اس کا زخمی ہے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے میں آگے بڑھا میں نے کہا بچی روک تیرے دامن کی آگ بجھاؤں یہ بچی مجھے ہاتھوں سے کہتی ہے شاید مجھے جل کے مر جانے دے مجھے ہاتھ نہ لگانا اور میں سید جاتی اجرکم من اللہ چند منٹوں کی زحمت معصومہ کا جنازہ آئے گا غیرت مند قوم ہو شیعو غیرت مند ہو جنازے اٹھا کے کہتے ہو سجاد تو نے اکیلے اٹھایا آپ ایک تیری بہن کا جنازہ اٹھانے کتنے آئے اور میرا بیمار امام یقیناً چوتھے امام آئے ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ سکینہ کی شہادت کی مجلس ہو جو اپنے بھائی کو زندان میں کہتی تھی بھیا میں دھوپ پہ بیٹھتی ہوں تو سائے پہ ماتم کا تھک سلام سر پہ ہاتھ مار کے گئے وہاں سکینہ وہاں مظلومہ وہاں غربت اجرکم من اللہ زندان میں ہے زخمی کانوں والے کو نیند نہیں آتی کبھی اینٹوں کا سرانہ بناتی ہے کبھی مٹی کا سرانہ بناتی ہے کروٹ لیتی ہے کام دکھ جاتے ہیں ساری ساری رات کہتی ہے واہ بابا بابا مجھے بلا لو بابا میں تھک گئی بابا میرے زخم ٹھیک نہیں ہو بابا میرے کانوں کا بابا تیرے رخساروں میں دروازے کس نے مارے
کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کرو بیویو شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی، یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے، تماشوں کے در سے نہیں سو سکی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا مجھے بابا ملا دے، پکاروں گی میں بابا کو، گلا بھارے تماچے تم، پکاروں گی میں بابا کو، گلا بھارے تماچے تم، رکے گی نہ میری آہیں، ہے جب تک بھی میری سانسیں، رکے گی نہ میری آہیں، ہے جب تک بھی میری